بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری پارہ سورۃ الماعون آیت نمبر 4 تا 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فویل پس ہلاکت ہے للمصلین ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم جو عن صلاتهم اپنی نمازوں سے ساہون غفلت برتتے ہیں، الذین هم جو یراؤون ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ سورۃ الماعون کی ان آیات بینات کے اندر منافقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو حقیقت کے اندر اپنے دل و دماغ کے اندر آخرت کی سزا اور جزا کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ فرمایا ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ خود بخود اس سے ہمارے سامنے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت کا ذکر ہوا، یہ کون سے نمازی ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں؟ آگے خود بخود اس کی وضاحت اگلی 2 آیات کے اندر آ رہی ہے۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ آدمی جو نماز پڑھ نہیں رہا وہ تو ہے ہی ہلاکت کے راستے کے اوپر، ناکامی کے راستے کے اوپر، جب تک کہ توبہ کر کے نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہو نہ جائے۔ قرآن مجید عظیم الشان نے آخرت کے جو مناظر ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں اس میں سے ایک منظر یہ بھی ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ سے سوال کرتے ہیں کہ دوزخ والو آج دوزخ کے اندر تم کیوں آ گئے ہو؟ تو دوزخ والے جو جواب دیتے ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ حدیث جس کو حدیث معراج کہا جاتا ہے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے مشاہدے کے اندر ایک چیز یہ بھی دیکھی تھی کہ کچھ لوگ تھے جہنم کے اندر جن کے سروں کو فرشتے پتھروں کے ساتھ کچلتے تھے، پھر سر درست ہو جاتے تھے، پھر کچلتے تھے، پھر درست ہو جاتے تھے، پھر کچلتے تھے سروں کو، پھر درست ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سوال کیا تھا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے اندر نماز کے وقت سستی کیا کرتے تھے، نماز کے وقت ان کے سر سجدوں کی طرف نہیں جایا کرتے تھے، نماز کے اندر غفلت کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا فویل پس ہلاکت ہے للمصلین ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات ذکر نہیں فی صلاتہم اپنی نمازوں کے اندر بھولتے ہیں۔ بھولنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر ایک آدھ دفعہ بھول چوک لگی تھی اور نماز کو درست کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کی صورت کے اندر امت کو سکھلا دیا ہے۔ فی صلاتہم مذکور نہیں ہے بلکہ عن صلاتہم، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت برتنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی،
کبھی فارغ وقت مل گیا تو پڑھ لیتے ہیں اور مصروف ہوں تو نہیں پڑھتے، کپڑے پاک ہوں تو پڑھ لیتے ہیں، ناپاک ہوں تو تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کرتے، فارغ ہوں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، فارغ نہ ہو تو مسجد کی طرف آنے کی زحمت نہیں کرتے، جاگ رہے ہوں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، سوئے ہوں تو اٹھنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، مسجد کے اندر ختم کے موقع کے اوپر پھنس گئے ہوں تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے ان کی زندگی کے اندر اس نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی پکار آتی ہے، کون پکار رہا، کیوں پکار رہا، کس لیے یہ پکار کی جا رہی ہے، یہ اذان دی جا رہی ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، یہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری علامات نماز سے غفلت برتنے کے زمرے کے اندر آ جاتی ہیں، اور نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا، لیٹ کر کے پڑھنا، ٹال مٹول کر کے پڑھنا، وقت کو گزار کر کے پڑھنا، سستی کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی نماز سے غفلت برتنے کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز منافق کی نماز ہے، یہ نماز منافق کی نماز ہے، یہ نماز منافق کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ عصر کے وقت تو بیٹھا رہتا ہے، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، جس وقت سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھ جاتا ہے اور اس نماز کے اندر مرغ کی طرح 2-4 ٹھونگے لگا لیتا ہے اور اللہ کو کم یاد کرتا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بات بھی ذکر کر دی ہے کہ یہ نماز بھی غفلت والی نماز ہوتی ہے کہ انسان اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک دوسرے خیالات ہی کے اندر مگن رہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو دوسرے خیالات نماز کے اندر آ جاتے ہیں، یہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن جو ہی انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نماز کے اندر کھڑا ہوں تو اس کو صحیح چاہیے کہ اپنے خیالات کو جھٹک لے اور اپنے خیالات نماز کی طرف کر دے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنے دل و دماغ کو کر لے، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ تعالی محبت کے ساتھ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو دوسری صورت ہے کہ ایک انسان جس وقت نیت باندھ لیتا اور سلام پھیرنے تک دوسرے خیالات جان بوجھ کر دل و دماغ کے اندر لاتا رہتا ہے تو ایسی نماز غفلت والی نماز ہوتی ہے۔ اس نماز کے بارے میں علماء نے ذکر کر دیا، یہ تو نماز نہیں بلکہ ایک ورزش ہوتی ہے، یہ وہ نماز نہیں بن سکتی جس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو فحشی کے کام سے روکتی ہے، برائی کے کام سے اور روکتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، بلکہ معاشرے کے اندر اور مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نمازی مشہور کروانا چاہتے ہیں، دنیاوی وہ نیک نامی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی نمازیوں کے لیے کہ جو ریاکاری کی اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی تباہی ہے، ان کے لیے بھی خرابی ہے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ جو آدمی جو بھی اچھا کام کرتا ہے دکھاوے کے ساتھ کرتا ہے، یہ تو حدیث کی روشنی کے اندر ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت میں سب سے پہلے 3 بندوں کا حساب کتاب ہوگا، اس میں سے ایک سخی بھی ہوگا، ایک شہید بھی ہوگا اور ایک عالم دین بھی ہوگا۔ تینوں کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلائے گا، تینوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات یاد کروائے گا، اللہ کے انعامات کا اعتراف کر لیں گے، پھر اللہ پوچھے گا بتلاؤ میرے لیے کیا کیا۔ ایک کہے گا جان کو جنگ کے اندر کٹا دیا تھا، دوسرا کہے گا علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، تیسرا کہے گا میں نے مال کمایا تھا اور لوگوں کے درمیان تقسیم کیا۔ اللہ فرمائے گا تم نے یہ کام کیے لیکن تمہارا مقصود میری رضا نہیں تھی، بلکہ تمہارا مقصود یہ تھا کہ لوگ تمہیں نڈر کہہ دیں،
بہادر کہہ دیں، لوگ تمہیں صحیح کہہ دیں، لوگ تمہیں شہید کہہ دیں، لوگ تمہیں مدرس کہہ دیں، بڑا عالم کہہ دیں، لوگ تمہاری تعریف کر دیں۔ دنیا کے اندر دنیا والوں نے تمہاری بہت تعریفیں کر لی ہیں، بہت کچھ دے دیا ہے، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو اوندا جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ذکر کر دیا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو غفلت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ جو ریاکاری کرنے والے ہیں، وہ نماز انسان کو آخرت کے اندر کام آنے والی ہے کہ جو انسان اہتمام کے ساتھ پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پڑھے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر کے پڑھے اور پوری 5 نمازیں پڑھنے والا ہو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے نماز پڑھنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اس میں کامیاب انشاءاللہ باقی بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو اس میں ناکام ہوا باقی بھی ناکام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نماز کی محافظت کی، مراد یہ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، پورے 5 وقت کی نمازوں کو پڑھا، تو یہ نماز آخرت میں اس کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس بندے نے نماز کی محافظت نہ کی تو یہ نماز آخرت میں نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ برہان ہوگی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ ایک روایت کا یہ مفہوم ہے کہ جو نماز کی محافظت کرنے والا ہے، پورے 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی بخشش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کے اندر غفلت کرتا ہے، جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے، جو پوری 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جو نمازی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش کو اپنے ذمہ نہیں لیا ہے۔ چاہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے گا اللہ تعالیٰ بخشنا تو بخش دے گا، اگر چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ اور آخری آیت سورۃ المعون کی یہ ذکر کر دی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ مفہوم یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو اتنا تنگ دل اور اتنا سخت دل کر دیتا ہے کہ یہ پڑوسیوں کے لیے معمولی چیزوں کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ معون سے مراد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ماچس، کینچی، تلہائی، رضائی اور چارپائی، جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مانگتا ہے اور پھر استعمال کر کے بغیر خراب کے جوں کا توں واپس کر دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر ان چیزوں کو بھی دینے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آخرت کی تیاری کرنے والا انسان نہیں ہے۔ اگر آخرت کی تیاری کرنے والا انسان ہوتا تو یہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دینے والا ہوتا۔ سورۃ المعون کے اندر ہمیں 3 ہدایت کی باتیں ملی ہیں۔ پہلی یہ بات کہ وہ آدمی آخرت کی تیاری کرنے والا ہے جو کمزوروں کا سہارا بننے والا ہے، یتیموں کا سہارا بننے والا ہے، مسکینوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ ہدایت کی دوسری بات سورۃ المعون کے اندر ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ایک بندہ مومن کو 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنا چاہیے، پورے اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہدایت کی سورۃ المعون کے اندر تیسری بات جو ہمیں نصیب ہوئی وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا ہوگا، ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دینا ہوگی۔ اللہ رب العالمین کمزوروں کا سہارا بننے کی، 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنے کی اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔